السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، آج محمد علی صاحب کو ہم سے بچھڑے ہوئے 16 سال بیت گئے ہیں. بہت عظیم اداکار محمد علی صاحب، جن کے حوالے سے جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے. ان کے فن کے حوالے سے کر لی جائے یا ان کے جو ان کے اندر جو انسانیت تھی اور جو وہ انسان دوست تھے اور جو ہمدرد انسان تھے، وہ یہی وجہ تھی کہ محمد علی صاحب کی جو انسانیت والا وہ جو جذبہ تھا وہ اسکرین کے اوپر بھی نظر آتا تھا. اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو شہنشاہ جذبات کا ٹائٹل انہیں دیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی گلیسرین بھی یوز نہیں کی تھی رونے کے لیے. اور واقعی وہ جو ڈائلاگ بولتے تھے وہ جا کے دل میں لگتے تھے. محمد علی صاحب جو ہے وہ 19 مارچ 2006 کو ہم سے بچھڑ گئے. اس دن کے جو اخبارات تھے، ان کی خبر کو کیسے رپورٹ کیا اس دن، وہ کیسے خبر سامنے آئی، وہ کچھ اس طرح سے تھی. روزنامہ جنگ نے خبر لگائی، شہنشاہ جذبات محمد علی، اداکار محمد علی لاہور میں انتقال کر گئے. نماز جنازہ کل ہوگی. صدر، وزیر اعظم سمیت اہم شخصیات کا اظہار تعزیت. پھر ساتھ وہ لکھا ہوا ان کی بیماری کے حوالے سے کہ بلڈ پریشر، شوگر اور گردوں کے مرض میں مبتلا تھے. فنی زندگی کا آغاز 1962 میں کیا. ڈائلاگ میں کمال حاصل تھا جو دہائیوں تک فلمی دنیا میں راج کیا. شاہ فیصل کے میزبان بنے. ویسے اس کے حوالے سے مختلف خبریں آتی ہیں، کیونکہ کچھ لوگ جو کویت کے تھے، سلطان قابوس، ان کے بارے میں کہتے ہیں. خیر، عظیم اداکار تھے. سماجی خدمات یاد رکھی جائیں گی. صدر پرویز مشرف، شوکت عزیز، شجاعت، سومبرو، پرویز علیہ شیر، جتنے بھی سیاستدان، شیخ رشید، الطاف حسن جہاں جمالی، وسیم سجاد، عشرت العباد اور ارباب رحیم، اور ان کا اظہار افسوس ہے. اداکار پھر اگلے دن اخبار میں آیا 21 مارچ کو، اداکار محمد علی کو آج میاں میر کے مزار کے احاطہ میں سپرد خاک کر دیا جائے گا. مرحوم کی خدمات یاد رکھی جائیں گی. اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی شیر پاؤ نواز شریف، ظفر اللہ اور دیگر کی تعزیت. پھر جب جنازہ ہو چکا تھا، اس میں پھر اگلے دن اخبار نے کچھ اس طرح رپورٹ کیا. آپ کو تصویر بھی جنازے کی نظر آ رہی ہوگی یہاں پہ، اور جو کچھ ساتھی اداکار بھی کھڑے ہوئے ہیں اور لوگ بھی ہیں. اداکار محمد علی مزار میاں میر کے احاطے میں سپرد خاک. نماز جنازہ میں اہم فلمی شخصیات اور ہزاروں افراد کی شرکت. رکت انگیز مناظر. یہ تھی جو خبر جنازے کے حوالے سے. پھر اگلے دن اس سے 1-2 دن کے گیپ کے ساتھ جیو، جو کافی بڑا چینل ہے، اس نے افسانہ زندگی کا فلم دکھائی، جس کا اشتہار آپ کو اخبار میں نظر آ رہا ہے. افسانہ زندگی کا پاکستانی فیچر فلم. ایک عہد ساز فنکار نے ایک کہانی کو ہمیشہ کے لیے امر بنا دیا، یہ جو بھی تھا، اور ناقابل فراموش بنا دیا ہمیشہ کے لیے. اداکار محمد علی کی بے مثال پرفارمنس. یہ افسانہ زندگی کا زیبا صاحبہ کے ساتھ ان کی فلم تھی. آپ کو نام بھی نظر آ رہا ہوگا اور تصویر بھی نظر آ رہی ہوگی. ساتھ میں آگے پھر جس دن ان کا انتقال کی خبر تھی، اسی دن اسپیشل ایڈیشن نکالا گیا محمد علی صاحب کے حوالے سے. محمد علی، آپ کو اس اسپیشل ایڈیشن میں محمد علی خال کے حقیقی سے جا ملے. محبت، خلوص، اثار، قربانی اور انسان دوستی کا چراغ بجھ گیا. محمد علی اپنی اہلیہ کے ساتھ تصویر میں نظر آ رہے ہیں، اپنے اہلیہ کے ہمراہ. پھر ساتھ میاں فرزند ہیں جو کہ ڈائریکٹر پروڈیوسر ہیں، اور اختر شاد، یہ بھی اداکار ہیں، ان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے، یاد ہوگا ناظرین، کہ سائرہ بانو تشریف لے کے آئی تھی. دلیپ کمار صاحب اور سائرہ بانو، تو سائرہ بانو اور دلیپ کمار کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. پھر محمد علی زیبا، محمد علی یوسف خان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ یوسف خان صاحب. اسی طرح دلیپ کمار اور سائرہ بانو کے درمیان دورہ پاکستان کے موقع پر وہ بھی نظر آ رہے ہیں. محمد علی جو ہیں وہ ایک ایوارڈ کی تقریب کے دوران نظر آ رہے ہیں. ساتھ میں اظہار قاضی، امجد سلام، امجد ندیم صاحب، خالد عباس ڈار صاحب، یہ سب کھڑے ہوئے. اور ایک اور تصویر ہے محمد علی سائرہ بانو کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. اور محمد علی ایک تقریب کے دوران جناب نظر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی محمد علی ایک تقریب کے دوران ندیم صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور اگلے پیج پہ آ جائیں، محمد علی زیبا کی کچھ تصاویر نظر آ رہی ہیں. دائیں سے دلیپ کمار صاحب، دائیں سے اگر نیچے کی طرف آئیں، دلیپ کمار کے ساتھ بغل گیر ہو رہے ہیں. پھر ایک تقریب میں ایوارڈ وصول کر رہے ہیں.
پھر ایک تقریب سے وہ خطاب کر رہے ہیں. ایک تقریب میں زیبا اور دیگر کے ساتھ دوستوں کے ہمراہ کھڑے ہوئے ہیں, اور اسی طرح دلیپ کمار کے ساتھ ایک ہسپتال کا دورہ تھا, وہ غالباً یہ شوکت خانم ہاسپٹل تھا جب وہ آئے تھے, اس کے دورے پہ ہوں گے یقیناً. اور اس کے ساتھ ایک تصویر امریش پوری کی بھی نظر آ رہی ہے محمد علی صاحب کے ساتھ. اور ایک تقریب میں دلیپ کمار کے ہمراہ محمد علی اور گورنر پنجاب خالد مقبول کھڑے ہوئے ہیں. محمد علی صاحب کے حوالے سے ناظرین جتنی بھی بات کر لی جائے بہت کم ہے. ہر قسم کے کردار ادا کیے انہوں نے. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جو باروب قسم کے کردار ہوتے تھے, جس طرح کسی افسر کا, کسی گورنر کا جس طرح دوریاں میں انہوں نے ادا کیا, جس طرح انتخاب فلم میں انہوں نے ادا کیا, جس طرح انہوں نے اور فلموں میں سلاخیں فلم میں ایک بڑا زبردست باپ دکھایا ان کو, وہ کردار تو اپنی مثال تھے ہی. لیکن جو انہوں نے نوکر میں اور باقی فلموں میں جو کردار ادا کیے, وہ پھر انہوں نے اپنے پرسنالٹی کا جو ایک بیریئر تھا, جو ان کی روب اور دبدبہ تھا, اس کو مائنس کر کے بھی انہوں نے کردار ادا. شمع فلم میں آپ دیکھ لیں, ندیم اور وحید ماد صاحب کے ساتھ انہوں نے جو کردار ادا کیا, ندیم کے بھائی ہوتے ہیں وہ اور شمع کے بھائی ہوتے ہیں. تو اس طرح ان کی جو فنی ایک اس کا عروج ہے, وہ اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ ٹائپ اداکار کے طور پہ تھے. انہوں نے ہر قسم کے کردار ادا کیے, اپنی زبان کو بھی, لہجے کو بھی تبدیل کیا. اور میرے خیال میں جو جذباتی اداکاری کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جذباتی اداکاری میں ان کے ہم اثر اداکاروں میں کوئی بھی ان کے گرد کو بھی نہیں چھو سکتا. یہ میں بغیر کسی مبالغہ رہی کے کہہ رہا ہوں. اور جو جس طریقے سے میں نے جس طرح بتایا کہ ڈائلاگ بولتے تھے, وہ سیدھا دل پہ جا کے لگتے تھے. اور میں بلکہ یہاں پہ علی سفیان آفاقی صاحب کے ایک اس کا جب کنیز فلم بن رہی تھی, کیونکہ محمد علی صاحب کی فلمیں تو آ چکی تھی, لیکن بہرحال وہ سنتوش اور درپن اور ان کے مقابلے میں نئے تھے, اپنے آپ کو رجسٹر کروا رہے تھے. تو جس وقت کنیز فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی, تو اس وقت حسن طارق صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے, علی سفیان آفاقی صاحب نے وہ لکھی ہوئی تھی, پروڈیوسر بھی وہ خود تھے علی سفیان صاحب. انہوں نے بتایا کہ جس وقت محمد علی صاحب اور سبیہ خانم کے ڈائلاگ تھے, سبیہ خانم جو ان کی ماں بنی ہوئی تھی, تو اس وقت سیٹ کے اوپر نہ صرف اس وقت کے بڑے بڑے اداکار وہاں پہ جمع ہو گئے, جس میں سنتوش صاحب خود بھی شامل تھے, بلکہ وہاں اس زمانے کے جتنے ڈائریکٹر تھے مشہور وہ بھی سیٹ پر آ گئے کہ آج سبیہ خانم صاحبہ کا مقابلہ کرنا ہے, سامنا کرنا ہے محمد علی صاحب نے, اور محمد علی صاحب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. تو کسی نے بلکہ کہا بھی تھا کہ کیوں ان کو پریشان کریں, یہ تو نئے ہیں, وہ تو پرانی منجی ہوئی اداکار ہیں, اپنا مقام بنا چکی ہیں, تو ان کو کنفیوز کرنے کے لیے سب سیٹ پہ آ گئے. تو جس کے جواب میں سنتوش صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ محمد علی صاحب پریشان ہوں گے یا کنفیوز ہوں گے, یہ پریشان ہونے والی چیز نہیں لگتی مجھے. اور سنتوش صاحب کی واقعی آبزرویشن بڑی زبردست تھی. آگے جا اس فلم میں تو جو کچھ کیا تھا وہ تو سب کے سامنے ہے, اس میں پھر ایوارڈ بھی ملا انہیں, لیکن جو آگے جا کے انہوں نے نام بنایا محمد علی صاحب نے, وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. اور دلیپ کمار صاحب سے لے کے جو باقی اداکار تھے اور جو اپنے زمانے میں نام رکھتے تھے, وہ بھی ان کی عزت اور احترام ایک تو ان کے انسان دوست ہونے کی وجہ سے تو کرتے تھے, ان کی شخصیت کی وجہ سے تو کرتے ہی کرتے تھے, لیکن ان کی فنی زندگی کو بھی وہ بہت زیادہ سراہتے تھے. ناظرین, ہم نے انٹرویو کیا تھا زیبا صاحبہ کا. زیبا صاحبہ نے محمد علی صاحب کے حوالے سے کیا کیا باتیں کی تھی, تھوڑی سی جھلکی ہم آپ کو دوبارہ سے سنوا دیتے. بہت خوبیوں والے انسان تھے, جی لیکن سب سے بڑی خوبی ہر ایک کے کام آنا, وہ غریب ہو یا امیر ہو, وہ اگر کوئی یہ اس پہ, اور اللہ ان کی سنتا بھی تھا. جی کسی کو پھانسی کی سزا ہو گئی ہے تو وہ شخص, میں کہتی تھی اس کو سزا ہو چکی ہے, مطلب ہو چکی سے مراد اناؤنس ہو گئی ہے, کہتے زیب یہ اتنے پریشان ہیں, میں چلا جاتا ہوں تو ان کا دل یہ رہ جائے گا کہ علی بھائی نے ہمارے ساتھ تو اٹھے اور چلے گئے, اور اللہ کی ان پہ اتنا کرم, اتنا وہ تھا. بارہ جو بھی انہوں نے بھاگ دوڑ کی, وہ سزائے موت سے عمر قید میں تبدیل ہوتی. اچھا, کسی بندے کی جو عمر سزائے موت ہوئی تھی, ان کی بھاگ دوڑ کی. اچھا, تو وہ اس طرح, جبکہ میں ایسی چیزوں سے ان سے کہتی تھی مت کیجیے. اگر کسی نے اگر انکار کر دیا تو کیا ہوگا, اور اس شخص کو یہ تو ہوگا نا کہ محمد علی صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے, ہمارے ساتھ گئے اسلام آباد, جو بھی
تو وہ بادشاہ آدمی تھا، وہ اس سے وہ کہتے تھے کہ سب کچھ غریبوں کے لیے لوٹا، تو شاید اللہ میاں نے اس کا انہیں اجر دے گا، اور دے رہا ہے کہ انہیں اتنی عزت احترام ہے، لوگوں میں پیار ہے. تو میں کیا کہوں ان کے بارے میں، وہ تو کتاب لکھوں تو بھی وہ ختم نہ ہو. ناظرین، یہ محمد علی صاحب کی جو یادیں ہیں وہ ہم اس کو دوبارہ سے تازہ کر رہے تھے. ان کی برسی کے موقع پہ پتہ نہیں چلا 16 سال کیسے بیت گئے ہیں، اور ساری فن جو ہے اسکرین کے اوپر وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، انسان چلا جاتا ہے. آج اٹھا کے دیکھ لیں جتنے بھی اداکار تھے ان کو آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. جو ان کی وجہ شہرت تھی وہ آج بھی اسی طرح ہی ہے، نظر آتی ہے، اور فن کو جو ہے وہ میرے خیال میں وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اسکرین کے اوپر زندہ رہتا ہے، اور دیکھنے والوں کے اور سراہنے والوں کے دلوں کے اندر بھی فن زندہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس شخصیت کو بھی یاد کیا جاتا ہے. ناظرین، آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.